بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن مسائل اور علمیات سے دوچار ہیں وہ کہ ان کی وجوہات بہت ساری ہیں، مگر اس کا جو سب سے بڑا سبب وہ رائج الوقت نظام جمہوریت ہے۔ اگرچہ اس نظام کی قباحتیں اور خامیاں تو انگنت ہیں، لیکن سب سے پہلی بات کہ اس نظام کے تحت انتخاب کا جو سلسلہ ہے اس میں خیر اور شر کی تمیز کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس میں آدمی گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، اور اس کے خد و خال اگر ان کی وضاحت کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے، اور یہ ایک اور طلب بات ہے کہ اگر ایک حلقے میں 10 لاکھ ووٹ اور 10 امیدوار کھڑے ہیں، اگر ایک امیدوار 1 لاکھ 1 ووٹ لے کر جیت جاتا ہے تو اس کو ونر کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کو تقریباً 9 لاکھ تو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے پورے 10 لاکھ کا ممبر؟ لیکن اس نظام کے تحت وہی ممبر بنے گا جو 1 ووٹ سے بھی جیت رہا ہے، کیونکہ اس نظام میں خیر اور شر کی جو تمیز تھی اس کو سامنے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ اس نظام کا جو طرز انتخاب ہے اس میں جو ضمانت کی فیسیں ہیں وہ اتنی بڑھا دی جاتی ہیں کہ کوئی شریف النفس اور متقی آدمی جس کو اگر عوام مجبور بھی کرے تو وہ آگے نہیں آ سکتا ہے، اور وہ ان کی اہلیت پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ اس کے پاس اتنی پاور اور دولت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کو فیس کر سکے۔ یہ چند اور محدود سے بلکہ عدد آدمیوں میں موقوف ہو کر رہ گئے، اور وہی لوگ بار بار الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی ان کے عزیز و اقربا یا ان کے کوئی اور ساتھی جو ان کے اس نظام کو چلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہی آگے آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ جو نظام جمہوریت جو رائج الوقت ہے یہ ایک مفتوحہ قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن المیہ یہ ہوا کہ پاکستان آزاد ہو جانے کے بعد بھی ہم ابھی تک اس غلامی کی زنجیروں کو کھول نہیں سکے، بلکہ ان سے رہائی نہیں پا سکے۔ اور اس کا المیہ کہ ان لوگوں نے پاور کو اتنا اپنے لیے جمع کر لیا ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی کو ہلنے کا موقع نہیں دیتے۔ آرمی ہو، پولیس ہو، یہ جو کچھ بھی جتنے بھی محکمے ہیں یہ سب انہوں نے اپنی گرفت میں لے لیے ہیں، جو پوری قوم کے لیے اور پورے ملک کے لیے جنہوں نے کام کرنا تھا وہ ان کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو طرح طرح کی تکالیف اور مصائب سے سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ان کو سلاسل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس نظام کی قباحتیں بہت زیادہ ہیں، مگر اب جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، اور ہم عوام جو علمیات اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان سے ہمیں کیسے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر ہم پاکستان بننے کی مقصدیت اور اس آزادی کے عنوان سے آگاہ ہو جائیں جو ہماری تعلیم و تربیت کا اولی مقصد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو حذف کر دیا گیا ہے محض اسی لیے کہ وہ شعور آگہی جو ہے وہ بیدار نہ ہو سکے اور اس نظام کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھ سکے۔ لیکن آج کب تک ان مظالم کو برداشت کرتے رہیں گے اور کب تک اس غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارتے رہیں گے؟ یہ اس میں اسلام کا ہی معاملہ نہیں بلکہ بنی نوع انسان اولاد آدم پوری ہی شامل ہے۔ یہ جہاں کہیں بھی یہ نظام ہے، یہ صرف پاکستان ہی کا المیہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں کچھ دیر لگے گی پوری دنیا کو کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔
لیکن آج جو پاور گین کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کا ہے، کیونکہ اس میں کبھی ملک کو نہ تو استحکام مل سکا ہے اور نہ ہی عوام کو کبھی کوئی ریلیف مل سکا ہے۔ اگر عوام کو ریلیف نہ ملے اور ملک کو استحکام نہ ملے تو یہ کیسا نظام حکومت ہے؟ اس پر تنقید تو لازمی ہوگی، اور ہر باشعور اس کو سوچنے پر مجبور بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح ہم اس نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج بھی اس وقت کی نبض کو ہم نے نہ پرکھا تو آخر ایک وقت وہ آئے گا کہ ملک تو اللہ کے فضل سے قائم رہے گا ہی، لیکن عوام کا جو حشر ہوگا، بالخصوص جو 70% کسان دیہاتوں میں اور 29% مزدور شہروں میں ہر قسم کی مزدوری اور ہر قسم کی کاریگری اور فنی مہارت رکھنے کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور وہ کسان جو ہر قسم کا اجناس ملک میں پیدا کرتے ہیں اور اس کا زر مبادلہ یہ حکمران کھا جاتے ہیں۔ اس کا المیہ یہ ہے کہ اگر فصل زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ عالمی منڈی اس کا ریٹ کم کر دیتے ہیں، جس سے اس زمیندار کا کبھی نقصان پورا نہیں ہوتا ہے، اور اگر فصل کم ہوتی ہے تو وہ امپورٹ کر لیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں حکومت کو تو کچھ گھاٹا نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن کسان اور مزدور کو بیچارے کو بہت تکالیف اور مسائل سے وہ دوچار ہیں۔ اب اس نظام میں مزدور کی زندگی کو ہی دیکھ لیجئے کہ اگر یہ ٹیکسز جو ہیں یہ ایک الگ ایشو ہے، ان ٹیکسز میں اوور ٹیکسز ہیں، یہ ٹیکسز نہیں ہیں جس میں کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی بے روزگار، کوئی معذور، کوئی اپاہج ان سے مستثنا نہیں ہے، اور وہ ان سے جبراً و کرہاً وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا ہے۔ آن دی سیم پیٹرن یہ جو کسان ہیں، اب کسان کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو نہ اس کے تن پر اچھا کپڑا ہے، نہ اس کے پاؤں میں اچھی جوتی ہے۔ جو 29% مزدور جن میں کچھ ذہنی مزدوری کر رہے ہیں، کچھ جسمانی کر رہے ہیں، کچھ جس طرح کی بھی سروسز سے، ان تمام کا اگر انجام دیکھا جائے تو یہ اوور ٹیکس کی نسبت میں وہ انتہائی ذلیل اور خواری کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو پھنسا دیا گیا ہے، الجھا دیا گیا ہے۔ اب اس ذلت سے نکلنے کے لیے اگر کوئی صورت ہے تو وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس نظام کے خلاف شورائے نظام جمہوریت کی نفاذ اور اس کی اطلاق کے لیے توبہ کی جائے۔ اگر اس کے لیے توبہ نہیں کی جاتی تو پھر ہمیشہ کے لیے وہی غلامی کی زنجیریں ہمارے پاؤں میں رہیں گی اور ہم کبھی ان سے آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہر خاص و عام اس صورتحال سے آگاہ ہو کہ مجھے اپنے ملک کو بچانے اور اپنے بھائی کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو مہلت اللہ پاک نے دی ہے اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا جائے گا تو یقیناً ہمیں پستی کی دلدل جو اپنے جانب کھینچ رہی ہے وہ کھینچتی ہی رہے گی، بلکہ اس میں ہم اس حد تک پھنس جائیں گے کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہمارے موجودہ سیاستدان و حکمران یا جو پہلے اس نظام سے انتخاب کے ذریعے الیکٹ ہوتے ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا تو اگر یہ ملک میں ان کو جگہ نہ ملی تو باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ہر جگہ اپنی زندگی عیاشانہ طور پر گزار سکتے ہیں۔ مگر جو اس عوام اور جو اس ملک کے اصل عوام ہیں، جو کسان اور مزدور ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور ملک میں جا کر سکون اختیار کر لیں یا اپنی زندگی کو وہاں گزار سکیں۔ اس لیے تمام مزدوروں، کسانوں سے یہ التماس ہے کہ اس وقت کی نوعیت کو پرکھ کر اس نظام کی تبدیلی کے لیے کسی شخص سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی شخص سے کوئی انتقام نہیں ہے، کسی سے کوئی ہمارا ذاتی
اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اختلاف ہے وہ نظام سے ہے۔ نظام ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت ہر خاص و عام کو ذہنی، جسمانی اور روحانی ضروریات کی تکمیل کے مواقع یکجا طور پر میسر ہوں۔ اگر اس میں یہ چیز نہیں آتی تو پھر یہ نظام کیسا ہے؟ جس نظام میں امیر کا بچہ امیر ہی رہے اور غریب کا بچہ غریب ہی رہے، بلکہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس غربت و مفلسی کے تحت خودکشیاں اور خود سوزیاں کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ اگر ان المیات کو ہم نے نہ سمجھا یا ان پر غور نہ کیا تو کیا وہ وقت ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا جب سب کو سب کسی ایسے نظام میں جکڑا جائے گا جس سے ہم خدا سے تو پہلے ہی اللہ نہ کرے دور ہو جائیں، لیکن ایک جو ہماری صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں وہ جو تعلیم و تربیت کا عملی جامع تھا کہ اس کو ہم نے خود شناسی اور خدا شناسی اور روحانی پہلوؤں کو بھی لے کر چلنا تھا، وہ کہ مادی پہلو کو حذف کرنا بھی یا نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان پر جو فوقیت ہے وہ روحانی تربیت کی تھی۔ آج اس نظام کے تحت کہیں بھی روحانی تربیت کے کوئی مواقع میسر نہیں ہیں، اور اس نظام کو اگر بدلنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر یقیناً پستی جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں وہی ہمارا نصیب رہے گی۔ آج وقت ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ خود بھی بھوکلاہٹ کا شکار ہے۔ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں کبھی الجھتی ہیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، لیکن ان کے کام کسی کے بھی نہیں رکتے، وہ حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو، کسی کا کوئی کام نہیں رکتا، کسی کا کوئی بچہ بھوکا نہیں مرتا، کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان یہ ممکن، لیکن ان تمام چیزوں سے اگر محروم ہے تو ہم 99% جو عوام ہے وہ محروم ہے، جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے پتہ نہیں کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ شام کو چولہا جلتا ہے۔ اور اگر ان حکمرانوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اب یہ عوام الناس کا شعور بیدار ہو گیا ہے تو وہ یقیناً کچھ قوانین اور بھی سخت کر دیں گے، مگر اس وقت متحد ہو کر ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے اور اس نظام کو بدلنا ہے اور یقینی طور پر بدلنا ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کو سامنے رکھ کر چلنا ہے اور اسی کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ کسی اور منفعت کے لیے جو دنیا سے متعلق ہے۔ آج اگر ہم من حیث الملت ایک مرکز پر اکٹھے نہ ہوئے اور اگر ہم نے اپنے آپ کو افتراق و نفاق کے چنگل سے آزاد نہ کیا تو پھر ہم کبھی اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک مرکز پر کھڑا کرنا ہے اور نفاق اور افتراق کے چنگل سے آزاد ہو کر یکجا ہو کر ایک قوم ہو کر ایک عوام ہو کر سامنے آنا ہے، جس میں تمام بنی نوع انسان سب ایک ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس نظام کو لے کر چلنا ہے اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں تشکیل پایا، اب بھی ہمارا ماضی جو لوگ اس سے یا تاریخ کی کتابوں سے اس کو پڑھتے ہیں تو وہ یقیناً ان پر ہماری دہشت اور یہ خوف طاری ہوتا ہے اور وہ ستائش کرتے ہیں کہ واقعی وہ نظام تھا۔ آج ہم اپنے اس ماضی کو کیوں بھلا چکے ہیں جو ہمارا تابناک ماضی تھا؟ آج بھی یقیناً ہم اپنے اس درخشندہ اور تابناک ماضی کو لوٹا سکتے ہیں اگر ہم پوری یگانیت کے ساتھ اس طرف رجوع کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں تشکیل پایا۔ اس نظام کی قباحتیں اتنی ہیں کہ چند منٹس میں یہ بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور آئندہ اس کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ فی الحال جو گزارش ہے وہ وقت کی نوعیت کو پرکھنے کی ہے
اور اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی تگودو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔